الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یہ غیبت سے متعلق ہم بعض اہم باتیں پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی مجلس مسلمانوں کی اس سے خالی ہو۔ افسوس یہ ہے کہ جنازگاہ، عیدگاہ، تعزیت، خوشی، غم، مسجد، اعتکاف، حرم مکہ، حرم مدینہ، مکہ مکرمہ کے ارد گرد، مسجد نبوی کے صحن میں، مبارک مقامات میں، رمضان المبارک میں، سحری کے وقت، تہجد کے وقت غیبت لوگ ایک دوسرے کی کرتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں بھی۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے قریب تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو، تم اپنے بھائی کے مردہ جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھاؤ؟ یہ ہے غیبت، اور غیبت حرام ہے، شدید درجے کا گناہ ہے، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس ابن مالک اور براء ابن عازب اور ابن عباس اور ابو ہریرہ اور بہت سارے صحابہ نے مختلف احادیث کو روایت کیا، جن میں ذرا غور سے سنیے، غیبت آج ہماری عورتوں کی مجلس ہو، مردوں کی مجلس ہو، مدرسے میں بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، مگر غیبت جاری ہے، اور غیبت کی بھی عجیب عجیب قسمیں ہیں۔ ارب الربا، آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا الربا 72 بابا، سود کے 72 درجے ہیں، اور بعض روایات میں ہے بدعاً و 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی والدہ کے ساتھ برائی کرے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ ارب الربا، اور سود کے 70 سے زیادہ درجوں سے بھی زیادہ بڑا سنگین گناہ کیا ہے؟ ارب الربا، سود کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے بڑا سود استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ، کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرے، اس پر بہتان لگائے، اس کو ذلیل و خوار کرے، اس کو بے آبرو کرے، اس کو ذلیل و رسوا کرے، اس کو بدنام کرے، اس کی غیبت کرے۔ ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ فی الخطیئۃ 36 زنیۃ وارب الربا عرض الرجل المسلم، ایک درہم سود کا 36 مرتبہ کی بدکاری سے بڑا گناہ، اور ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا، کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں برے الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ عیب اور گناہ اس میں موجود نہیں تو پھر غیبت سے بڑا گناہ ہے، یہ ہے بہتان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے سامنے اگر کسی کی غیبت ہو تو اس کو روکو، منع کرو، اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کا دفاع کرو۔ من ذب عن عرض اخیہ بالغیبت کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث۔
کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، آپ نے غیبت کرنے والے کو ڈانٹا اور کہا چپ ہو جاؤ، مت کرو کسی کی غیبت، اور اس مسلمان کا آپ نے دفاع کیا، تو آپ کا اللہ پر حق بن گیا کہ اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کرے۔ من رد عن عرض اخیہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار یوم القیامہ۔ یہ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کیا، اللہ پر اس کا حق بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے۔ اور اسی طرح دیکھیے مسلمان کی تعریف کیا ہے، من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان کی تو تعریف یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ پیر، آپ کی ذات سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، دکاندار کو ستاتا ہے، مارکیٹ والا مارکیٹ والے کو ستاتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو ستاتا ہے، پڑوسی کو ستاتا ہے، دفتر میں آفس میں کام کرنے والے ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلخوری، ایک دوسرے کی شکایت، یہ جہنم کا ایندھن اپنے لیے بنا رہے ہو، بلکہ تم خود جہنم کا ایندھن بن رہے ہو، تم جہنم میں جاؤ گے۔ کسی کی غیبت نہ کرو، ہر ایک کے بارے میں دل میں اچھا گمان رکھو اور زبان سے اچھی بات کرو۔ غیبت ایک تو وہ غیبت ہے، ایک وہ غیبت ہے کہ جو ہمارے ہاں دینداروں میں، علماء میں، دینی مجلسوں میں، مریدوں کے سامنے، شاگردوں کے سامنے، نمازیوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے جب کسی کا ذکر ہو تو ان کو پتا ہے کہ اگر میں غیبت کروں گا، برے الفاظ سے یاد کروں گا، تو بیٹھے ہوئے لوگ کہیں گے کہ یہ حضرت صاحب، مولوی صاحب اور فلاں صاحب تو غیبت کر رہے ہیں، تو پھر یہ ایک بڑی حساس، نازک، باریک چال چلتے ہیں، ابلیسی چال۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ تو بڑے آدمی ہیں اور وہ تو بڑے بزرگ ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اور یعنی اس قسم کی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال تو چونکہ بڑے سمجھدار تھے نا، وہ بہت پہلے بتا گئے دینداروں کی محراب و ممبر اور مسجد والوں کی باریک چالیں، تو علامہ نے کیا خوب فرمایا، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے، بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، بڑی باریک ہیں واعظ کی۔ امام النووی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا الاذکار میں، اور امام المناوی نے فیض القدیر میں لکھا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی انسان کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں، ذرا غور سے سنیے، کسی شخص کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز سے کرنا جسے وہ شخص پسند نہ کرتا ہو، یہ الفاظ میں بیان کرنا، لکھی ہوئی تحریر ہو، کوئی خاص جملہ ہو، کوئی خاص اصطلاح ہو، آنکھوں کا اشارہ ہو، سر کا اشارہ ہو، ہاتھ کا اشارہ ہو، بلکہ ضابطہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایسی حرکت جس سے دوسرے کسی مسلمان کے کسی عیب یا برائی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں جناب، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کسی انسان کی برائی کے بارے میں ایسی چال چلنا، ایسے جملے کہنا، لکھنا، بیان کرنا، یا اپنی کتاب میں کسی دوسرے مصنف یا مؤلف یا کسی شخص کے بارے میں ایسی ویسی تحریریں لکھنا، یہ بھی حرام اور غیبت ہے۔
فلاں نے تو یوں کہا تھا اور فلاں نے تو یوں کہا تھا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہماری توبہ قبول۔ یہ سارے جملے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، دل کی بھڑاس، وہ جو خوب سے باطن ہے، خوب سے باطن یہ نکال رہا ہے اچھی باتیں کر کے، در حقیقت یہ خبیث شخص خباثت کو اچھے الفاظ پہنا کر اپنے مخالف کی غیبت ان الفاظ سے کر رہا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تم جو حرکتیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے تو آنکھوں کی جو برائی اور آنکھوں کی جو خیانتیں ہیں وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ غیبت کرنا حرام ہے، یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ حج کر لو، عمرہ کر لو، نمازیں پڑھ لو، دیندار بن جاؤ، جس کسی کا حق دینا ہے، زمین کا حق ہو، وراثت کا حق ہو، پیسے کا حق ہو، ادا کرو۔ کسی کی غیبت کی ہے معافی مانگو، کسی کو مارا پیٹا ہے معافی مانگو، کسی کو گالی دی ہے معافی مانگو، کسی پہ بہتان لگایا ہے معافی مانگو، کسی کا مال ہے قرض یا ویسے اس کو واپس کرو۔ حقوق العباد تو شہید ہونے والے کے سارے گناہ معاف اور سیدھا جنت میں داخل، مگر اس پر بھی اگر حقوق العباد ہیں تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ معافی شہید کے لیے بھی نہیں ہے، حقوق العباد۔ غیبت کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، بد دعا نہ لو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ مسلمان کی تعریف، مسلمان دوسروں کے لیے باعث راحت، باعث رحمت، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مسلمان بد زبان ہو، بدگمان ہو، بدتمیز ہو، بد اخلاق اور ظالم ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ظلم کرنے والوں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ غیبت کے بارے میں ہر ایک کو بتائیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ سود کے 70 درجوں سے بھی بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے اور حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم حقوق العباد کے بارے میں ڈرتے رہیں، حقوق العباد ادا کریں۔ آمین آمین آمین۔